کرنا. تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا روزہ رکھنے والا ایماناً و احتساباً کی صفت کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر، یقین کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے رکھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، اس بندے کی زبان پر کبھی بھی روزے کے سلسلے میں شکایت نہیں آئے گی. وہ بندہ کبھی بھی کام کاج میں تھکن محسوس کرتے وقت روزے کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. رمضان کے مہینے کو اپنی زبان سے ایسا مجاہدے والا مہینہ شمار نہیں کرے گا جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے روزہ رکھے. اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے روزہ نہیں رکھے گا، وہ ہمیشہ روزوں کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا، اور اس کی زبان سے یہ نکلنے والے الفاظ اس کے روزے کی نورانیت کو ختم کر دیں گے. اس کے لیے قید لگائی کہ ایماناً و احتساباً، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں تو روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور دوسری بڑی عبادت ہے قیام، یعنی تراویح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان المقدس کے پورے مہینے میں جو ہے تراویح کی پابندی کیے ہوئے، اور یہ امت کا ایسا تواتر والا عمل ہے کہ کسی بھی زمانے میں یہ عمل چھوٹا نہیں. اس کا اثر ہے کہ جیسے رمضان آنے کو ہوتا ہے، ہر مسجد میں تراویح کے لیے انتظامات کے پہلے سے اس کے سلسلے میں مشورے کیے جاتے ہیں. تراویح کے سلسلے میں تراویح کون پڑھائے گا، کب ختم ہوگی، کس طرح نظام چلے گا. اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان المقدس کے مہینے سے پہلے قیام اللیل کو بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے مشورے ہوتے ہیں. اس کو طے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں محنتیں کی جاتی ہے، کوششیں کی جاتی ہے. اس کے لیے عزیزوں اور دوستو، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تراویح کی شکل میں اللہ سجدوں کا چلہ لگواتے ہیں. یعنی 20 رکعت میں 40 سجدے، 20 رکعت میں 40 سجدے، اور ان 40 سجدوں کا چلہ اللہ ڈیلی لگواتے ہیں. اور یہ توفیق اللہ اپنے چہیتے بندوں کو دیتے ہیں. سجدہ معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اللہ سجدے کی توفیق دیتے ہیں، ورنہ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، اسٹیٹس نہیں چھینتے، سجدے چھین لیتے ہیں. اللہ جھکنا چھین لیتے ہیں، اپنے سامنے عاجزی کرنا اللہ چھین لیتے ہیں. اور یہ نعمت اللہ اگر عطا فرمائے، اللہ کے قرب کی علامت. اس کے لیے ہم بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں. تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، محبت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا قرآن نماز میں سننے کا موقع ملے گا. 40 سجدے ایکسٹرا کرنے کا موقع ملے گا جو عام دنوں میں ہم نہیں کرتے، لیکن رمضان کی تراویح کی شکل میں ایک ساتھ 40 سجدے کرنے کا اللہ ایکسٹرا موقع دے گا. اس بشاشت کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں تو عزیزوں اور دوستو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. یہ کچھ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے آیا ہے. یہ ہم کو عزیزوں اور دوستو بخشوانے کے لیے آیا.
یہ رمضان ہم کو اللہ کے قرب کے منازل میں لے جانے کے لیے آیا. یہ رمضان گزشتہ گناہوں کی تلافی کروانے کے لیے آیا, ہمارے پرابلمز کا سولوشن کروانے کے لیے آیا. کوئی ہو جو اس مہینے کی قدر جان کر ان سارے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کرے, اللہ اس کے مسئلے حل کر دے گا. اس کے لیے عزیزوں اور دوستو ہم ابھی سے اس کے بارے میں تیاری رکھیں اور اپنا مزاج بنائیں, اچھے سے اچھی تراویح سنیں, اچھے سے اچھا قرآن سنیں. ہم اپنا مزاج یہ کبھی نہ بناویں کہ 1 گھنٹے کی تراویح پڑوس والی مسجد میں مذاکرہ کرے, 5 منٹ جلدی ہوتی ہے تو وہاں چلے جاوے. حالانکہ ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے, ہم مفتیان کرام سے پوچھیں کہ بغیر کسی عذر کے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ پوچھ لیں. اور خصوصاً اس غرض سے کہ تراویح 5 منٹ جلدی چھٹتی ہے تو اپنی مسجد کو چھوڑ کر اس غرض سے دوسری مسجد میں تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ فقہ کا مسئلہ مفتیان کرام سے آپ پوچھ لینا یہ صحیح ہے کہ نہیں. ہم اس کا مذاکرہ بالکل نہ کریں. قرآن اتنا بہترین انداز میں پڑھا جائے اور قرآن اتنا بہترین لہجے میں پڑھا جائے, اس میں 5 منٹ 10 منٹ اگر زیادہ خرچ ہو, اتنی منٹ تو دوسری مسجد میں آنے جانے میں خرچ ہو جاتی ہے, اتنی منٹ تو باہر کھڑے رہ کر باتیں کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے. لیکن کسی کو پرابلمز نہیں ہوتا ہے. پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے پنکھے کے نیچے گھڑی دیکھ کر ہوتا ہے. آج تو 5 منٹ لیٹ ہو گئے, آج تو 10 منٹ لیٹ ہو گئے, آج تو حافظ صاحب ادھر سے ادھر گھوم رہے, آج تو حافظ صاحب کا یہ ہو گیا. عزیزوں اور دوستو اپنا یہ مزاج ختم کریں, اپنے اندر یہ مزاج بناوے. ہم اچھے سے اچھا قرآن سنیں, اچھے سے اچھی تراویح سنیں, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام. کتنی عجیب بات ہے, اگر کوئی نان مسلم قرآن کے بارے میں اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو مسلمان اس کے بارے میں اپنا غصہ دکھاتے ہیں, کیونکہ قرآن سے بڑی محبت ہے. لیکن مسجد میں حافظ صاحب کے ذریعے یعلمون تعلمون کے ذریعے قرآن کی توہین ہو تو لوگ شاباشی دیتے ہیں, بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, یعلمون تعلمون یعلمون, اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. اور اگر اچھے سے اچھا قرآن پڑھے تو ہم سمجھتے ہیں کچھ لینے کا نہیں, 10 منٹ لیٹ ہو گئے, 15 منٹ لیٹ ہو گئے. عزیزوں اور دوستو ہم اپنا یہ مزاج چینج کریں. 5-10 منٹ میں کیا فرق پڑے گا, لیکن اللہ راضی ہوگا. اور حافظ صاحب تو ہے نا مجمع اور اللہ کے بیچ میں, اللہ کو بھی راضی کرنا ہے, مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے. نماز اتنی سلو نہیں پڑھانا, تراویح اتنی سلو نہیں پڑھانا کہ بندے ناراض ہو جاوے, اور اتنی سپیڈ سے بھی نہیں پڑھنا کہ رب ناراض ہو جاوے. بیلنس سے چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ بیلنس سے. اب بیچارہ وہ کتنا پریشر میں رہتا ہے کہ اس کو مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے. ان دونوں کے حقوق کو بیلنس میں لے کر چلنا ہے. ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز لمبی پڑھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار رونما ہوئے, اور حضور نے فرمایا کہ امت کو لمبی نماز پڑھا کر مشقت میں نہ ڈالو. یعنی مخلوق کے سلسلے میں, نمازیوں کے سلسلے میں بھی رعایت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز میں جیسے فجر میں پڑھتے ہیں ویسا شروع کریں, نہیں, بلکہ تھوڑا سا ہم اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز رکھیں. اتنا بھی نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے, اتنا سلو نہیں کہ مخلوق کو بوجھ لگنے لگے, بھاری پڑنے لگے اور جو ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے. اتنا بھی نہیں, بلکہ بیلنس سے چلنا ہے, دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اس لیے عزیزوں اور دوستو ہم اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اللہ کا حق نہ مروائے. ہم ایسی پوزیشن پہ حافظ صاحب کو لا کر کھڑا نہ کرے کہ حافظ صاحب آج تو 10 منٹ لیٹ ہوئی تو حافظ صاحب پھر دوسرے دن 67 5 منٹ. واہ واہ ماشاءاللہ. آج کل تو نام پڑھنے لگے ہیں, راجدھانی ایکسپریس. ہاں یہ مسجد میں تو راجدھانی چلتی ہے بھائی, تو یہ مصلی بیچارے راجدھانی میں بیٹھتے ہیں, لوکل میں کون بیٹھتا ہے؟ یہ مسجد میں مذاکرے ہوتے ہیں, یہ مسجد میں بہت بیکار مذاکرے.
اس کے لیے عزیزوں اور دوست کوشش کریں اچھی تراویح ہو، اچھا قرآن سنا جائے، اور شروع سے لے کر آخر تک 1 مہینہ تو قربانی کا ہے، 1 مہینہ قربانی کا ہے، پورے 11 مہینے اس کا نفع ہے، پورے 11 مہینے اس 1 مہینے کے مجاہدے پر 11 مہینے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ 1 مہینے کی محنت اور مشقت پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ ہم اس کو سامنے رکھ کر پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں جوڑے رکھیں، اور اگر کسی ساتھی کی طرف سے ایسا مذاکرہ ہو، ہم محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ یہ تراویح ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن سنا جاتا ہے، بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پڑھا جائے، بہتر سے بہتر انداز میں ہم اس کو سنیں، کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا مزیدار لگتا ہے۔ اس کے لیے عزیزوں اور دوستو پہلے سے ہمارا مزاج اگر بنے گا تو ہمارے لیے تراویح میں 20 رکعت پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ہم اندازہ لگائیں، جس نے تراویح کی پابندی کی ہوگی عید کے دن سے لے کر موت تک، اس کو عشاء کی پابندی آسان ہے۔ آسان ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتنا جلدی نکل گیا۔ عشاء کی آپ سنت، نوافل، فرض سب ملا کر 17 رکعت مکمل اگر پڑھے، پھر بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت جلدی فارغ ہو گئی، کیونکہ 1 مہینہ 20 رکعت جماعت کے ساتھ تراویح اور 3 وتر ایڈ کر دو تو اتنا لمبا ٹائم تک جس نے پابندی کی ہوگی اس کے لیے عشاء کتنی آسان ہے۔ اور عید کے دن کی جو عشاء ہوتی ہے نا، ایسا لگتا ہے چاند رات سے ہی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ بہت ہلکے پھلکے نماز ہو گئی، بہت ہلکا پھلکا ہو گیا۔ جس نے پابندی کی ہوگی اس کے لیے ہلکا پھلکا ہوگا، لیکن جس نے پابندی نہیں کی ہوگی اس کے لیے تو رمضان بے رمضان سب برابر۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ عزیزوں اور دوستو ہم رمضان کا استقبال اس انداز سے کریں کہ روحانی اعتبار سے اللہ نے جو اعمال کے کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح صرف 40 سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنی محبت کے سجدے پیش کرنے کا نام ہے۔ اللہ تو بندوں کے دلوں سے واقف ہے کہ کون چہرہ دکھانے آیا ہے، کون خالی مسجد میں ماحول کی وجہ سے آ گیا ہے، اور کون محبت کے سجدے کرتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ رسمیت کو ہم پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ تو سب سے زیادہ غیور ہے۔ ہم کو تو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز بغیر کیفیت، بغیر مٹھاس والی رہی تو ہم قبولیت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے عزیزوں اور دوستو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنا مزاج ابھی سے بناویں کہ ہم بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا قرآن سننے کی نیت رکھیں، اور اگر اس میں کوئی 5 منٹ اور 7-8 منٹ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر قرآن میڈیم لیول میں اگر پڑھا گیا تو دیگر مساجد کے مقابلے میں 7-8-10 منٹ کا فرق پڑے گا۔ 10 منٹ تو ہم باہر کھڑے کھڑے باتیں کر لیتے ہیں، 10 منٹ تو ہم گپ شپ میں نکال لیتے ہیں، جوتے پہننے سے لے کر باہر ہماری سواری تک پہنچنے میں ہماری 15 منٹ لگ جاتی ہے۔ 5 منٹ اس کو دے دی، 5 منٹ اس کو دے دی، 5 منٹ اس کو دے دی۔ اگر وہیں 15 منٹ میں سے 10 منٹ اچھا قرآن سننے کے لیے یہاں اللہ کے گھر میں دے دی تو کتنا بڑا نفع ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے عزیزوں اور دوستو ہم اس کا اہتمام کریں اور ابھی سے اس کا مزاج بناویں۔ دوسرا، روزے کے سلسلے میں خالی کھانا پینا اور جمعہ سے رکنے کا نام روزہ نہ رہیں، بلکہ ہم غیبت سے بچے، آنکھوں کو بد نظری سے بچائے، کانوں کو غلط سننے سے بچائے۔ ہم ان ساری چیزوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی فکر کریں۔ خصوصاً ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا ہم سروے کریں۔ ہماری زندگی میں زیادہ تر گناہ زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں، زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔ 70% ہماری زندگی کے گناہ زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی اس پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر چلانی ہے تو کسی کو دین کی نصیحت کرنے میں چلائے، کسی کے لیے بھلائی کے سلسلے میں چلائے، کسی کو اچھی ہمدردی کی باتوں میں چلائے، کوئی غمزدہ ہے اس کو تسلی دینے میں چلائے، کسی کا نیک کام میں حوصلہ بڑھانے میں چلائے۔ یہ چیزیں ہیں جس پہ زبان چلانے کی اجازت ہے، ورنہ عزیزوں اور دوستو زبان کا غلط استعمال اللہ کی نافرمانی کے علاوہ کتنے لوگوں کے دل کو توڑنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم زبان پر، آنکھوں پر، دل و دماغ پر، کان پر، ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ غیر رمضان میں بھی رمضان میں ماحول بنانے کی برکت سے اللہ اس لائن کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی کا یہ مہینہ ہے، اسی کا یہ مہینہ، اس کے لیے اس کی خاص کوشش کریں۔ ایک تو روزہ رکھنا، روزہ اصل کیفیت کو باقی رکھ کر رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے جو ہے تقوی دینے کا، تقوی کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تم کو متقی بنا دیں گے، تقوی والا بنا دیں گے۔ تو روزہ ایسا رکھے کہ ہم کو تقوی ملے، اللہ کا ڈر ملے، روزے کی حالت میں کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ روزہ عزیزوں اور دوستوں صرف بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہم نے اپنے گناہ کی رفتار ویسی کی ویسی رکھی، غیبت کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، کسی کی دل چکنیاں کرتے رہے، نظروں پر کنٹرول نہیں، کان پر کنٹرول نہیں، دل و دماغ پر کنٹرول نہیں، موبائل کا استعمال جیسا گہرے رمضان میں ہوتا ہے چلتا رہا ہے، اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو کھانے پینے سے بچنے کے علاوہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان تمام نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ عزیزوں اور دوستو رمضان کے خصوصی اعمال کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو حضور کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ گہرے رمضان کی نماز کا حال یہ تھا کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، گہرے رمضان کی نماز کا حال تھا۔ تو رمضان میں اضافہ حضور فرماتے تھے تو کتنی پڑھتے ہوں گے اور کتنی لمبی پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول اگر ہمیں دیکھنا ہے، ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ہمارے کتنے بزرگان دین کے ان کی آبگیتی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک پارا یا سوا پارا اوابین کی 6 رکعت میں حفاظ کے پیچھے سنتے تھے۔ نوافل میں تراویح کا تو الگ، 12 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوتے تھے اور پوری رات تہجد تک نمازوں کا، دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ رمضان تو وہ وصول کر کے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان لوگوں کو پڑھیں گے تو ان کے جیسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر مارکیٹ والوں کی داستان پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یار وہ تو تراویح پڑھتا نہیں، ہم کم سے کم اتنا تو کرتے، ایسا ہوگا۔ اور اگر ان کا سنیں گے، وہ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا کہ گھر کی مستورات 15 پارے گھر کے کام کاج کے ساتھ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتی تھی۔ 15 پارے دین کے، کتنے قرآن ہوئے رمضان کے، اور وہ بھی گھر کی مستورات کرتی ہے، کتنا آسان ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے اور قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ذریعے رمضان میں پورے سال کا دور کرتے تھے، پورے سال کا دور کرتے تھے۔ اس لیے عزیزوں اور دوستو پورا قرآن تراویح کے ذریعے سننا سنت قرار دیا گیا۔ جیسے حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دور کرتے تھے تو ہمارا بھی سال میں رمضان کی شکل میں قرآن کو سننے والوں کے لیے دور ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے پڑھنے کا دور ہوتا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ یہ اس سنت پر عمل ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں ہماری کوئی تراویح نہ چھوٹے، ہماری کوئی رکعت نہ چھوٹے، ورنہ اتنا قرآن چھوٹ جائے۔
اور مکمل سنت کا جو ثواب جس کے لیے ہمیں 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اور اس انتظار کے بعد ہم اس سنت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر زندگی رہی تو صحت باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، زندگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، صحت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کریں، بہت قریب تک اللہ نے پہنچا دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب تک پہنچا دیا ہے۔ ایک ایک گھڑی کو صحیح وصول کرنے کی فکر کریں، قرآن کریم کا معمول بناوے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اگر ہو سکے تو کم سے کم جتنا نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمے والی قرآن ہم لے لیں، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارے یہاں رمضان میں علماء بھی رہتے ہیں، ہمارے جو ہے ائمہ بھی رہتے ہیں، حفاظ کرام بھی رہتے ہیں، ان سے جا کر ترجمہ ایک سورت کا پڑھ لیں۔ ہم یہاں ایک مزاج بناتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور مسجد میں پابندی کے ساتھ ٹھہرنے کا ایک مزاج رہتا ہے، لیکن یہی وقت کوئی آرام کرنے میں گزارتا ہے، کوئی باتیں کرنے میں گزارتا ہے، کوئی ایسے ہی فارغ بیٹھنے میں گزارتا ہے۔ یہی وقت اگر کچھ سیکھنے میں گزارا تو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہی صورتیں ہم کو پورا سال پڑھنا ہے۔ 1 مہینے میں نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیا تو ہم جو نمازیں پڑھیں گے اس نماز میں جو صورتیں پڑھیں گے اس کے پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے گا۔ وہ 5 منٹ کی نماز ہماری 15 منٹ تک پہنچ جائے گی، ہمیں پتہ تو چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہ سمجھے، اگر رمضان کے مہینے میں کسی حافظ صاحب کا یا کسی نمازی کا کوئی نان مسلم فرینڈ ہو اور روزانہ وہ اس کے ساتھ تراویح کے بعد چائے پینے جاتا ہو، تو وہ نان مسلم فرینڈ گھڑی دیکھ کر اس کا انتظار کرے کہ بھائی 10:15 پر میرا دوست آئے گا نماز پڑھ کے، ہم دونوں چائے پینے جائیں گے۔ جب ختم قرآن کا موقع آوے تو وہ دوست 10:15 کے بجائے 11:15 کو نکلے، 11:15 کو نکلے تو وہ نان مسلم فرینڈ اس سے پوچھے کہ آج کیوں لیٹ آئے، روز تو آپ 10:15 کو آ جاتے ہیں، تو کہ آج ہمارا ختم قرآن تھا، ختم قرآن پر جو ہے بشارتیں ملتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے ختم قرآن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ختم قرآن؟ تو یہ حافظ صاحب ایسا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، یعنی فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، صبح میں قرآن، شام میں قرآن، سوتے میں قرآن، اٹھنے میں قرآن، قرآن ہی قرآن۔ تو وہ نان مسلم پوچھتا ہے کہ یار صبح میں قرآن، شام میں قرآن، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، تو قرآن میں ایسا ہے کیا کہ صبح سے شام تک قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن؟ اب یہ نان مسلم فرینڈ ہم کو قرآن کی اتنی زیادہ پابندی پر ہم سے یہ سوال کرے کہ قرآن ہے کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب؟ ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے؟ کم سے کم ہم کو قرآن کی صورتوں کے لیول میں اتنا یاد ہو کہ ہم کم سے کم یہ کیسے، ہم اس کو یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی وہ تو مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا، تیرے یہ سوال کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا، وہ بڑے عالم ہیں، وہ بتائیں گے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یار صبح سے شام تک تو اتنی پابندی کرتا ہے، تو فجر میں بھی پڑھتا ہے، ظہر میں بھی پڑھتا ہے، عصر میں بھی پڑھتا ہے، مغرب میں بھی پڑھتا ہے، عشاء میں بھی پڑھتا ہے، اور اتنی پابندی تو 60 سال سے کرتا ہے۔ کتنے سال سے؟ 60 سال سے۔ تو جس قرآن کو تو نے اتنی اہمیت دی ہے تو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ جواب دے سکے؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کا کیا حال ہے، کہ ہم جو صورتیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ان صورتوں کو کتنے سالوں سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نیت کرو عزیزو اور دوستو، قرآن مشکل نہیں ہے، بہت آسان، دل پر لیں گے تو بہت آسان۔ جس طرح تراویح کی نیت کرتے ہیں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا آسان ہے، ترجمے کی بھی نیت کرے، ترجمہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، 1 سورت روزانہ لیں، 2 سورت روزانہ لیں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو ہم سمجھے، 10 سورت اخیر کی ہے، ہم کم سے کم اس کو تو سمجھے۔
یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں وقت ملے گا ہم اللہ کا کلام سمجھ سکے، اور جتنا سمجھ کر پڑھیں گے اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، ہمیں پتہ تو چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کا جواب کیا آ رہا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چلے گا عزیزوں اور دوستوں، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، قرآن سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ اس کے لیے نیت کرے، زیادہ اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم نماز کی صورتوں کا ترجمہ ہم پڑھیں۔ اس کے لیے جو ہے ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد 15 منٹ کی تفسیر ہوگی، وہ حافظ صاحب آئیں گے، اس میں ایک حافظ صاحب الحمدللہ فارغ بھی ہوئے ہیں، اور گزشتہ ایک جمعہ میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے۔ ان کی نیت ہے کہ رمضان کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، 1-2 آیت کی 15 منٹ کی تفسیر کریں گے، اس میں ہم پابندی کے ساتھ بیٹھیں، وہ جو قرآن کی آیت پڑھے اس کو ہم دماغ میں رکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ 1 مہینے تک کنٹینیوز ہم درس قرآن کو اٹینڈ کریں گے۔ عزیزوں اور دوستوں، غیر رمضان میں اتوار کے دن ہماری مسجد میں پابندی کے ساتھ درس قرآن کی آدھے پونے گھنٹے کی مجلس لگتی ہے، ہم اس میں بیٹھے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں ہم ان سے پوچھے کہ قرآن کی بات سننے میں مزہ کیا آتا ہے، اور قرآن سے بڑا مقرر کوئی نہیں، قرآن سے بہتر مقرر کوئی نہیں، قرآن سے زیادہ چاشنی والی بات کسی کی نہیں۔ اسی لیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر ہم ان مجالس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بھائی پیچھے بہت سارے ساتھی ہیں، اندر کی صفیں مکمل کر لیں، صفیں مکمل کر لیں، جہاں جگہ خالی نظر آئے وہ سب مکمل کر لیں۔